یہ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے ہیں، میوزک سے مکمل طور پہ اجتناب بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ چائنیز اور کورین لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں چائنیز کے اندر جن میں سے ہر ایک ورڈ کے کئی میننگز نکلتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ گانے سننے کو دیتے ہیں، ود میوزک ہوتے ہیں کہ آپ یہ سنیں، ان میں ان الفاظ کا معانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ایسی صورت میں یہ میوزک سن سکتے ہیں؟ کیونکہ مقصود اصل میں میوزک نہیں ہے، مقصود اصل میں لینگویج سیکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لینگویج سیکھنے کے مقصد پر نگاہ رکھیں، کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم شوقی ہیں، مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا، بہت ساری لوگ ایک زبان سیکھ لی، کچھ عبور حاصل ہوا، دوسری سیکھی۔ اگر شوقی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کریں، پھر چھوڑ دیجئے اس کو، کہ خواہ مخواہ مطلب یہ کہ آپ کی جب ضرورت میں سے نہیں ہے، ایک شوق ہی پورا کرنا ہے، تو پھر میوزک اور گانے وغیرہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لینگویج آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اس طریقے سے کہ آگے آپ اس کو اپنے ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں، جیسے ٹرانسلیٹر کی جاب ہوتی ہے، یا آگے چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی مجھے اچھی جاب مل جائے اس لینگویج بیس پر، یا آپ باہر جا کے چائنا میں یا کوریا میں جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں، لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت یہ حاجت میں آئے گی۔ ایسی صورت میں اگر آپ اپنے باطن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ میوزک گانے کی طرف توجہ نہ ہو، صرف چیز سیکھنے کی طرف ہو، تو اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ جس کی نظیر میں اکثر ایسے پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سکولز میں بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان میں ایک ڈرائنگ بھی ہے، دیکھیں جانداروں کی تصویر بچے بناتے ہیں۔ بچے تو ابھی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے بچوں کو ایسے کام میں مشغول کر دیں کہ جو جائز کام نہ ہو، تو وبال بڑوں پر ہوتا ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا کہ اگر چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تو وہ تو مکلف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع کیا، لہٰذا اس کے جو پیرنٹس بڑے ہیں جو اس کو پہنا رہے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہاں کوئی میوزک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ڈرائنگ وغیرہ بنانی ہوتی ہے جانداروں کی، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھی ضرورت ہے یہاں پر بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، ہر جگہ اسلامی اسکول ہے نہیں، اور ہر جگہ اچھا ماحول نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً پڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں پر بامر مجبوری اجازت دے دی جاتی ہے، ایسے یہاں پر بامر مجبوری اجازت ہوگی۔